السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہسٹری جغرافیہ کے آپ لوگوں کے اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ۔ چیپٹر نمبر 3 ہے آپ کا۔ آپ کو لوگوں کو میں نے اس کا آدھا حصہ پہلے پڑھا دیا تھا، مطلب پہلا ہاف جو تھا ہم لوگ اس کا پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم لوگوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں پڑھا، سر سید احمد خان کی کوششوں کے بارے میں پڑھا جو انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کی، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کی۔ آج ہم پڑھیں گے سر سید احمد خان کا سیاسی نظریہ، یعنی سیاست کے سلسلے میں سر سید احمد خان کا کیا نظریہ تھا، وہ مسلمانوں کو کیا مشورہ دیتے تھے، ان کا کیا نقطہ نظر تھا، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سر سید احمد خان دراصل چاہتے تھے کہ تاج برطانیہ کے ساتھ مسلمان جو ہیں وفاداری کریں اور عملی سیاست سے ابھی فی الحال وہ گریز کریں، کیونکہ مسلمانوں اور جو انگریزوں کے درمیان جو تھی وہ بہت زیادہ اختلافات تھے۔ مسلمان جو ہے انگریزوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، انگریز جو ہے وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ان سے ہم نے لوگوں نے چونکہ اقتدار حاصل کیا، حکومت حاصل کی ہے، اس لیے کسی وقت بھی ہمارے مد مقابل آ کر ہم سے دوبارہ اقتدار چھین سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ فی الحال کچھ وقت کے لیے عملی سیاست سے گریز کریں، سیاست میں حصہ نہ لیں اور صرف اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کریں اور اپنے اندر شعور پیدا کریں اور اپنا مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت سی کاوشیں کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنے کے بعد ان میں یہ سیاسی شعور پیدا کیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے برصغیر کی قانون ساز اسمبلی میں مقامی باشندوں کو نشستیں دینے کی بھی تجویز پیش کی، جس سے حکومت میں مسلمان جو ہیں اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے تھے، لیکن عملی طور پر زیادہ سیاست جو تھی وہ اختیار کرنے کے حق میں نہ تھے۔ انہوں نے انگریز حکومت کو بہت ساری تجاویز دیں کہ وہ کس طریقے سے مقامی باشندوں کو حکومت میں شامل کر کے کس طریقے سے یہاں اپنی حکومت کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے اچھا ہوگا تو وہ ان کے جو رعایا ہے، جو عوام ہے، وہ بھی خوشحال ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886۔ یہ ایک طرح سے مسلمانوں کا پلیٹ فارم تھا جو سر سید احمد خان نے 1886 میں کانفرنس منعقد کروائی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو نہ صرف تعلیمی لحاظ سے مسلمانوں کے مسائل کا حل تھا، بلکہ یہ ایک طرح سے سیاسی پلیٹ فارم بھی تھا۔ یہاں پر سال کے ایک سال بعد جب تمام مسلمان نمائندے اکٹھے ہوتے تو وہ نہ صرف مسلمانوں کے تعلیمی مسائل پر غور کرتے، بلکہ مسلمانوں کی سیاسی جو تکالیف تھی، پریشانیاں تھیں، ان پر بھی غور کیا جاتا تھا۔ اس طرح سے یہ ایک مسلمانوں کا پلیٹ فارم بن گیا تھا، اس میں بہت سے مسائل پر توجہ دی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں نواب محسن ملک، نذیر احمد شبلی نعمانی اور مولانا الطاف حسین حالی جیسے رہنما جو تھے وہ اس کانفرنس کا اہم حصہ رہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے بچوں مسلمانوں کے تعلیمی ادارے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو جدید تعلیم کا ادارہ تھا وہ قائم کیا تھا سر سید احمد خان نے۔ انہی کی کاوشوں سے مسلمان جدید تعلیم کی طرف راغب ہوئے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی بہت سے جو مسلمان رہنما تھے انہوں نے بھی مسلمانوں میں سیاسی تعلیم کے اصول کے شعور پیدا کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے بہت سارے ادارے قائم کیے، جن میں انجمن حمایت اسلام لاہور ہے جو 1884 میں قائم کی گئی، پھر سندھ مدرسۃ الاسلام ہے، یہاں پر قائد اعظم نے بھی اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، بعد میں یہ جو ہے تھا مدرسۃ الاسلام، سندھ مدرسۃ الاسلام کالج کا درجہ مل گیا تھا اسے۔ پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور ہے، اس کو بھی تقریباً 1892 میں انجمن حمایت اسلام نے قائم کیا، یہ لاہور میں قائم کیا گیا۔ اسلامیہ کالج پشاور ہے، یہ صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا میں عبدالقیوم خان نے قائم کیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند ہے، یہ ایک طرح سے جو دارالعلوم دیوبند ہے نا، یہ ٹوٹلی اسلامک ایجوکیشن کا ادارہ تھا۔ یہاں پر جدید تعلیم انگریزی تعلیم نہیں دی جاتی تھی بلکہ صرف اسلامی تعلیم دی جاتی تھی، اس کی انفرادیت یہ ہے۔ اور یہاں پر ہنر طب کی تعلیم دی جاتی تھی، کپڑا بننے کی صلاحیت یعنی ٹیکنیکس سکھائی جاتی تھی مسلمانوں کو۔ اس کے علاوہ ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے، یہ بھی کمبینیشن تھا جدید تعلیم کا اور اسلامی تعلیم طرز تعلیم کا۔ یہاں پر اسلام کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور جدید تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ ندوۃ العلماء کے بانی جو تھے سید محمد علی کانپور جو تھے وہ اس کے بانی تھے۔ بچوں یہاں میں نے آپ لوگوں کو مختصر طور پر ان کا تعارف کروا دیا ہے، آگے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، مشقی سوالات حل کریں گے۔ مشقی سوالات جو ہیں شارٹ کویسچن آنسرز اور لانگ کویسچن جو ہیں وہ میں آپ کو نوٹس کی صورت میں اس کی پکس پرووائڈ کروا دوں گی، آپ لوگوں کو سینڈ کر دی جائیں گے، آپ لوگوں نے نوٹ کر لیجیے گا، اپنی کاپی پر لکھیے گا۔ پھر اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اب ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ پیج نمبر 17 ہے آپ کا، سر سید احمد کا سیاسی نظریہ۔ تاج برطانیہ کے ساتھ وفاداری اور عملی سیاست سے گریز۔
تاج برطانیہ نے انگریز حکومت کے ساتھ مسلمانوں کو وفادار رہنے کا انہوں نے مشورہ دیا اور عملی سیاست سے گریز یعنی سیاست میں ابھی عملی طور پر حصہ نہیں لینا اس سے منع کیا۔ سر سید کی بھرپور کوشش رہی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں باہم اتحاد قائم ہو اور دونوں قومیں مل کر بر صغیر کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں، یعنی ہندو مسلمان اتحاد کے حامی تھے وہ، مگر ہندوؤں کی تنگ نظری، خود غرضی اور مسلم دشمنی کی وجہ سے آپ ہندو مسلم دوستی کے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یعنی جو آپ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان مل کر انگریزوں کے ساتھ رہیں اور ترقی کریں حکومت کے لیے، لیکن یہ چیز آپ کی کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ ہندو بہت تنگ نظر قوم تھی اور خود غرض تھی، وہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتی تھی۔ اس وجہ سے ہندو قیادت کو جب بھی موقع ملا مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی، ان کی تہذیب، ثقافت اور زبان کو نقصان پہنچایا۔ یعنی ہندوؤں کو جب بھی موقع ملتا تھا وہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ سر سید احمد خان نے شروع میں مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ سرگرم سیاست یعنی ایکٹیو پولیٹکس میں سے دور رہیں اور معاشی و معاشرتی حالات بہتر کرنے کے لیے تعلیم حاصل کریں۔ یعنی ان کا سب سے پہلا مشورہ یہی تھا کہ وہ سیاست میں حصہ نہ لیں بلکہ تعلیمی لحاظ سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، مضبوط کریں، تعلیم حاصل کریں، اپنا مقام پیدا کریں۔ اس کے بعد آپ نے خود بھی سیاست میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشش کرتے رہے۔ 1867 میں بنارس سے ہندو زبان کے حق میں ایک تحریک اٹھی تو سر سید کو بہت دکھ ہوا۔ اس طرح اردو ہندی تنازع مسلم ہندو اختلافات کا باعث بنا۔ یہ بیٹا بہت مشہور واقعہ ہے کہ اردو ہندی تنازع کب ہوا، تو یہ آپ لوگوں کو MCQs میں بھی آ سکتا ہے۔ 1867 میں بنارس میں ہندو تنازع بنا یعنی جھگڑا بنا، مسلمانوں کے درمیان یہ جو ہے اختلاف کا باعث بنا، اختلاف کی وجہ بن گیا تھا۔ یعنی ہندو چاہتے تھے کہ ان کی ہندی زبان جو ہے وہ سرکاری زبان بن جائے انگریزی کی جگہ پہ، یا اس کو اتنی جو ہے اہمیت دی جائے، لیکن مسلمانوں نے جب مسلمانوں کی فارسی زبان جو تھی انگریزوں نے جب اس کے خلاف اقدام کیا تھا، اسے سرکاری زبان سے ہٹا دیا گیا تھا، تو اس بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس طرح سے ان کی جو خود غرضی تھی وہ واضح ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے آپ ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کے حامی تھے، یعنی اس بات کے لیے آپ راضی تھے، اس کی حمایت کرتے تھے، مگر اب مجبوراً وہ صرف مسلمانوں کی بات کرنے لگے۔ یعنی اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں علیحدہ قوم ہے، مسلمانوں کا جو علیحدہ نظریہ تھا، دو قومی نظریہ، اس کی بنیاد جو ہے وہ سر سید احمد خان ہی نے رکھی تھی۔ یعنی مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں، اس بات سے پتہ چل گیا تھا، اور وہ بھی اس بات پہلے تو وہ چاہتے تھے کہ دونوں مل کر کام کریں، لیکن ان کے ہندوؤں کی تنگ نظری کی وجہ سے بعض واقعات ایسے ہوئے کہ وہ اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کی صرف بات کریں، ان کے حقوق کی بات کریں۔ یہ دو قومی نظریے کی طرف بڑا قدم تھا، یعنی یہی بنیاد تھی جسے دو قومی نظریہ کہتا ہے۔ بچیوں آپ کو پتہ ہے دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ دو قومی نظریے کا مطلب ہے کہ ہندو اور مسلمان جو ہندوستان میں رہنے والی ہیں دو بڑی قومیں ہیں، ایک ہندو ہے اور ایک مسلمان ہے۔ یہ دونوں ہر لحاظ سے یعنی مذہبی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ صدیوں تک یہ ساتھ بھی رہے ہیں لیکن یہ گھل مل نہیں سکتے، کیونکہ مسلمان جو ہمیں ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور ہندوؤں کے بہت سارے خدایوں اور بتوں کی پوجا کرتی ہیں، اس لیے یہ دونوں قومیں کسی لحاظ سے بھی ایک نہیں ہو سکتی۔ سر سید کی تجویز پر برصغیر کی قانون ساز اسمبلی میں مقامی باشندوں کو بھی نشستیں دی گئیں تاکہ حکومت اور عوام کے درمیان رابطے موجود رہیں۔ یعنی یہ سر سید ہی کی تجویز تھی، انہی کی کوششیں تھی کہ برصغیر کی قانون ساز اسمبلی یعنی ان کی جو قومی اسمبلی اس وقت جو تھی، جو انگریزوں کی حکومت جو چلا رہی تھی وہ اسمبلی، اس میں جو یہاں کے باشندے تھے ان کو بھی جو ہے نشستیں دی جائیں، ان کو بھی حکومت میں نمائندگی دی جائے تاکہ حکومت اور عوام کے درمیان رابطے موجود رہیں، یعنی سلسلہ بڑھے، حکومت اور ان کے درمیان رابطہ بن جائے، ایک سلسلہ بن جائے، اور عوامی مسائل سے حکومت کو آگاہ کیا جاتا رہے، یعنی بتایا جاتا رہے کہ عوام میں کیا مسائل ہیں۔ اس طرح حکومت جو ہے وہ عوام کے مسائل سے آگاہ رہے گی۔ حکومت نے اسمبلی میں مختلف قوموں کے نمائندے نامزد کر دیے۔ خود سر سید 1878 سے 1882 تک قانون ساز اسمبلی کے ممبر ہے، یعنی خود سر سید نے اب عملی سیاست میں حصہ لینے شروع کر دیا اور مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنی شروع کر دی۔ اسمبلی کے اندر اور باہر سر سید اپنا کردار نبھاتے رہے۔ آپ نے البرٹ بل کی بھی مخالفت کی جس کی روح سے کسی یورپین کے خلاف مقدمات کی سماعت کا اختیار مقامی ججوں کو دینے سے انکار کیا گیا۔ سر
سید احمد خان کی مخالفت کی وجہ سے البرٹ بل کو حکومت نے ختم کر دیا. یعنی ایک بل تھا جس میں یہ تھا کہ سر سید احمد خان نے اس بات کی مخالفت کی تھی. جو یہ بل تھا اس میں یورپین کے خلاف مقدمات کی سماعت کا اختیار مقامی ججوں کو دینے سے انکار. یعنی مقامی جج جو تھے وہ کسی یورپین کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں لڑ سکتے تھے. یعنی یورپین کا مقدمہ صرف مقامی جج کے علاوہ یورپین جج ہی لڑ سکتے تھے. تو اس بات کی مخالفت سر سید احمد خان نے کی تھی اور اس مخالفت کی وجہ سے یہ بل جو تھا حکومت نے ختم کر دیا گیا تھا. 1883 میں انگریز حکومت نے مقامی خود اختیاری گورنمنٹ کے نام سے لوکل کونسلوں کا ایک نظام متعارف کرایا. تو آپ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تمام کونسلوں میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا حق تسلیم کرتے ہوئے نشستیں مخصوص کی جائیں اور ان پر مسلمانوں کو نامزد کیا جائے. بچوں جداگانہ انتخاب کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر جو انتخابات کروائے جاتے ہیں اسے جداگانہ انتخاب کہتے ہیں. تو سر سید ہی کی کوشش تھی کہ جو ہے یہ مسلمانوں کا بھی حق ہے اس میں اور مسلمانوں کو بھی اس میں نامزد کیا جائے اور ان پر مسلمانوں کو نامزد کیا جائے. حکومت نے یہ مطالبات تسلیم کرتے ہوئے مسلم قوم کے لیے ہر کونسل میں علیحدہ نشستیں مخصوص کر دی. یعنی مسلمانوں کو بھی حکومت کے قانون ساز اداروں میں اور حکومت کے اداروں میں اور جو کونسل کے ادارے تھے حکومتی جو تحصیل کونسلیں وغیرہ تھی اس میں مسلمانوں کو بھی نشستیں دی گئی. یعنی مسلمان آہستہ آہستہ سیاست میں حصہ لینا شروع ہو گئے اور حکومت کے خریندوں کے طور پر کام کرنے لگے. سر سید مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان دوری کو کم کرنا چاہتے تھے. یعنی وہ چاہتے تھے کہ آپ آپس میں مفاہمت ہو, آپس میں سمجھوتے کے ساتھ دونوں زندگی گزاریں, دونوں کردار اپنا اپنا ادا کریں. اس لیے انہوں نے مفاہمت اور تعاون کی پالیسی اختیار کی. یعنی وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں اچھے طریقے سے انگریزوں کے ساتھ اپنے جو حکمرانوں کے ساتھ رہیں. رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر مسلمانوں کی زبردست وکالت کی. یعنی یہ جو رسالہ لکھا تھا تو اس میں مسلمانوں کے حقوق اور مسلمان کے بارے میں بیان کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا, انہوں نے بتایا کہ مسلمان اور انگریز جو ہیں وہ آپس میں مفاہمت کے ہی ذریعے ہی انگریز حکومت کر سکتے ہیں اور مسلمان بھی اس کے محکوم کے طور پر بھی زندگی گزار سکتے ہیں. 1885 میں ایک انگریز A.O. ہوم نے برصغیر کی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس قائم کی جس میں ہندوؤں نے بھرپور شمولیت اختیار کی. سر سید کو بھی اس کی رکنیت کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا. آپ حالات کے مطابق مسلمانوں کو سرگرم سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے انگریزوں کے ساتھ تصادم کا خطرہ تھا. تصادم یعنی جھگڑے کا خطرہ تھا. یعنی آپ ابھی عملی طور پر عام مسلمانوں کو سیاست میں حصہ لینے سے منع کر رہے تھے کیونکہ اس طرح سے انگریزوں کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا تھا. اس لیے آپ نے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کا مشورہ دیا. جب کانگریس نے برصغیر میں برطانوی پارلیمانی طرز کا نظام متعارف کرانے پر زور دیا تو آپ نے اس کی مخالفت کی. آپ نے ہندو عزائم کو بھانپ کر اس مطالبہ کی مخالفت شروع کر دی. یعنی جو برطانوی پارلیمانی نظام جو کانگریس نے برصغیر میں رائج کرنا چاہتے تھے کہ یہ کیا جائے تو اس میں انہیں پتہ تھا کہ مسلمانوں کو نمائندگی نہیں دی جائے گی اور مسلمان محکوم ہو کر رہ جائیں گے. آپ نے کہا برصغیر ایک ملک نہیں اور نہ یہاں ایک قوم بستی ہے. برطانوی پارلیمانی طرز کا نظام برصغیر میں رائج کیا گیا تو یہاں اکثریت کی اجارہ داری اور آمریت قائم ہو جائے گی جو مسلمانوں کو غلام بنا دے گی. چونکہ یہاں پر ہندوؤں کی اکثریت تھی اور مسلمان تھوڑی کم تعداد میں تھے اس لیے انہیں پتہ تھا کہ یہاں پر ہندو جو تھے وہ اپنی اجارہ داری اپنی حکومت قائم کر لیں گے اور آمریت ہو جائے گی کہ ایک ہی حقوقی حکومت ہو جائے گی, جمہوریت کا ختم ہو جائے گی تو مسلمان جو ہیں وہ غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے. آج ہمارا اگلا ٹاپک ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886. عام مسلمانوں میں تعلیم کی لگن پیدا کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے 1886 میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس قائم کی. اس کے سالانہ اجلاس مختلف شہروں میں ہوتے جہاں مسلمان رہنما مسلمانوں کی تعلیمی دیگر ضروریات کے بارے میں تجاویز پر غور کرتے. سر سید اس کانفرنس کے سیکرٹری تھے. اس کانفرنس نے مسلمانوں کو ایک لحاظ سے سیاسی پلیٹ فارم بھی مہیا کیا. اس وقت تک مسلمانوں کی اپنی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی اس لیے مسلمان رہنما جب کانفرنس کے اجلاس کے لیے آتے تو مسلمانوں کو درپیش دیگر مسائل بشمول یعنی شامل سیاسی مسائل پر بھی غور کر لیتے تھے. یعنی محمدن ایجوکیشن کانفرنس جو مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتی تھی. یہاں مسلمان نہ صرف اپنے تعلیمی مسائل بلکہ معاشرتی مسائل اور سیاسی مسائل کو بھی زیر غور کرتے, ان پر گفتگو کرتے, ان کو حل کرنے کی تجویز کرتے. اس سلسلے میں نواب محسن الملک, نذیر احمد شبلی نعمانی اور مولانا الطاف حسین حالی پیش تھے. انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا, ان کی حفاظت کی. اس کے علاوہ مسلمانوں کو فوجی تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا. سر سید احمد خان نے یہ احساس پیدا کیا کہ انگریزوں سے مخالفت نہ کی جائے. اس سے انگریزوں نے مسلمانوں کی سرپرستی شروع کر دی جس کی وجہ سے اکثر تحریکیں کامیاب ہو گئی. یعنی سر سید احمد خان کی کوشش ہی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں میں تعلیمی شعور پیدا کیا, سیاسی شعور پیدا کیا اور جب تعلیم حاصل کر لی اور آپس میں انگریزوں کے ساتھ انہوں نے مفاہمتی کردار بھی ادا کرنے کے لیے بہت کام کیا. اس طرح سے مسلمان اور انگریزوں کے درمیان جو جھگڑے تھے وہ ختم ہوتے گئے. جو مخالفانہ رویہ تھا انگریزوں کا مسلمانوں کے ساتھ وہ کم ہوتا گیا اور مسلمان بھی تھوڑی ترقی کی طرف راہ پر گامزن ہونے لگے. بچوں یہاں تک تو ہم نے یہ پڑھا
کہ سر سید احمد خان نے کس طرح سے یہ کوششیں کی. اب سر سید احمد خان کی انہی تعلیمی کوششوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو ہندوستان مشترکہ ہندوستان تھا اس میں بہت سے مسلمانوں نے دوسروں مسلمانوں نے بھی کوششیں شروع کر دی مسلمانوں کو تعلیمی لحاظ سے شعور پیدا کرنے کے لیے, تعلیم دلانے کے لیے. اس لیے مسلمانوں کے مختلف ادارے قائم کیے گئے اسی طرز پر. جو سر علی گڑھ یونیورسٹی یا علی گڑھ جو ادارہ قائم کیا گیا تھا اسی کی بنیاد پر, اسی کے طرز پر مسلمانوں نے بہت سے تعلیمی ادارے قائم کیے. اب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے. میرا ٹاپک ہے مسلمانوں کے تعلیمی ادارے. سب سے پہلا ادارہ انجمن حمایت اسلام لاہور. انجمن حمایت اسلام کی سرگرمیاں مسلمان حقوق کی جدوجہد کا تسلسل تھیں, یعنی سلسلہ تھیں. انجمن حمایت اسلام جو تھی یہ ایک جماعت تھی. انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کیا تھا. انہوں نے ہی اس طرح سے ادارے قائم کرنے شروع کی تھے. 1884 میں لاہور میں اس کی بنیاد رکھی گئی. اس کے بانی اور پہلے صدر خلیفہ محمد حمید الدین تھے. اسلامی اقدار کا تحفظ یعنی اسلامی قدروں کی حفاظت کرنا, مسلمان بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا یعنی دنیاوی تعلیم دینا, مسلمانوں کی سماجی اور ثقافتی ترقی کے لیے کوشش کرنا وغیرہ اس کے اہم مقاصد تھے. یعنی اس کے مقاصد کیا تھے کہ مسلمانوں کو دینی بھی تعلیم دی جائے اور دنیاوی تعلیم بھی دی جائے, اور مسلمانوں کے سماجی حالات یعنی معاشرتی حالات اور ثقافتی ترقی کے لیے بھی کوشش کی جائے کہ مسلمان اپنا قومی تشخص بھی قائم رکھ سکیں. انجمن نے مسلمانوں کے لیے متعدد تعلیمی ادارے قائم کیے. متعدد میں نے بہت سے اور یتیم خانے کھولے. قیام پاکستان کے وقت انجمن حمایت اسلام کی زیر نگرانی کئی ادارے چل رہے تھے. یعنی جس وقت پاکستان قائم ہوا بنا اس وقت بھی جو تھی انجمن کام کر رہی تھی, جن میں مڈل ہائی اسکول اور دارالعلوم وغیرہ شامل تھے. اسلامی تہذیب و ثقافت کی اشاعت کے لیے انجمن نے قرآن و حدیث, تاریخ اور دیگر اسلامی کتب بھی شائع کی. یعنی وہ چاہتے تھے کہ اسلامی تہذیب بھی ہماری جو ہے وہ پھیلے. اسلام جو ہے ہمارا چونکہ مذہب ہے, ہم اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں, ہمارا قومی تشخص ہی اسلام کی وجہ سے ہے. تو اس کے لیے بھی انہوں نے قرآن اور حدیث اور بہت سی کتابیں جو ہیں وہ شائع کی تھیں. بچوں یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ جو ہائی لائٹ کیا ہوا جو ایریا ہوتا ہے اس کو ضرور پڑھا کریں. اس میں آپ سے MCQs بھی آ سکتے ہیں, معلومات ہوتی ہیں. تو اس میں پڑھیں گے کہ آپ جانتے ہیں کہ سر سید, علامہ شبلی, ڈپٹی نذیر احمد, محسن ملک, وقار الملک, مولانا الطاف حسین حالی اور علامہ محمد اقبال جیسے نامور رہنما انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں مسلم حقوق پر تقاریر کرتے تھے. یعنی انہی کے جب جلسے ہوتے تھے یہ تمام حضرات جو تھے اس میں مسلمانوں کے حق کے بارے میں بات کرتے تھے. یہ تقاریر کتابوں کی شکل میں چھاپ کر ملک کے طول و عرض میں تقسیم بھی کی جاتی تھی. یعنی ان کی مسلمانوں کو شعور پیدا کرنے کے لیے, ان کے اپنے حقوق تحفظ کے لیے, ان میں یہ شعور پیدا کرنے کے لیے یہ تقاریر جو تھی کتابوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے کتابچے جو تھے وہ بنا کر تقسیم کر دی جاتی تھی. اگلا ہمارا ٹاپک ہے سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی. سندھ محمدن ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام حسن علی افندی نے 1 ستمبر, بیٹا یہ جو ڈیٹس ہوتی ہیں ان کو آپ ضرور انڈر لائن کیا کریں, یہ MCQs میں آپ کی آتی ہیں. 1885 کو کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام قائم کیا. مدرسے کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کی خاطر حسن علی افندی نے ملک کے دورے کی اور زیادہ امداد اور ریاست خیرپور کے نواب نے فراہم کی. نواب صاحب نے پرنسپل کی تنخواہ ادا کرنے اور مدرسہ کو سالانہ 12,000 روپے کی گرانٹ بھی دینے کا وعدہ کیا. یعنی مسلمان حکمرانوں نے جو نواب وغیرہ تھے, یہ چھوٹے علاقوں کے جو ریاستوں کے نواب تھے, انہوں نے بھی اس سلسلے میں کام کیا. خاص طور پر خیرپور ریاست کے نواب نے اس سلسلے میں کام کیا. انہوں نے 12,000 روپے سالانہ بھی دینے کیا اور پرنسپل کی تنخواہ دینے کا بھی وعدہ کیا. ایک انگریز مسٹر پرسی ہائٹ کو 1897 میں مدرسے کا پہلا یورپی پرنسپل مقرر کیا گیا. اس مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے والوں میں محمد علی جناح, سر غلام حسین ہدایت اللہ اور AK روحی وغیرہ شامل ہیں. دیکھیں ہمارے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی. مدرسے کے انتظامی بورڈ نے 1943 کو مدرسے کو سندھ مسلم کالج بنا دیا. یعنی یہ مدرسہ ترقی کرتے کرتے کالج بن گیا, جس کا سنگ بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھا. اس موقع پر آپ نے فرمایا, مجھے بےحد خوشی ہے کہ میرا مادر علمی ادارہ اب کالج بن گیا ہے. یعنی جہاں میں نے اپنی مادر علمی کی مادر میں نے ہوتا ہے ماں, اور علم کا ادارہ میری ماں جو میرا ایک سٹارٹ تھا, جہاں سے میں نے بالکل اپنی علمی زندگی کا تعلیم کا آغاز کیا تھا, وہ ادارہ جو ہے کالج بن گیا ہے. قائد اعظم نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے نام بھی کیا. اب یہ ادارہ یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر چکا ہے. اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور. اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور انجمن حمایت اسلام نے 1892 میں قائم کیا. سب سے پہلے اس کالج نے شیراوالا گیٹ والی عمارت میں کام شروع کیا. یہ پنجاب کا ایک تاریخی کالج ہے. یہ کالج یہاں کے مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے بنایا گیا.
اس کالج میں طلبہ نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا اور مؤثر کردار ادا کیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم نے اس کالج کو کئی بار دورہ کیا، طلبہ سے خطاب بھی کیا۔ اس کالج کا حبیبیہ ہال بہت مشہور ہے کیونکہ اس کالج ہال میں تحریک پاکستان کے حوالے سے بہت سے سیمینار منعقد کیے گئے اور متعدد مسلم رہنماؤں نے یہاں طلبہ سے خطاب کیے۔ قائد اعظم نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اس تعلیمی ادارے کے نام بھی کیا تھا۔ یعنی اسلامیہ کالج ریلوے روڈ بھی تاریخی کالج ہے، یہاں پر اس کے طلبہ نے خاص طور پر تحریک پاکستان میں بہت حصہ لیا تھا۔ یہاں کے نوجوان طالب علم نے تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا اور انہوں نے یہاں پر کافی کام کیا۔ اسلامیہ کالج پشاور صوبہ سرحد کے صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے علی گڑھ کالج کی طرز پر اسلامیہ کالج پشاور کا سنگ بنیاد رکھا، نئے سرے سے مسلمانوں میں تعلیم کی اشاعت کے کام کا آغاز کیا، یعنی شروع کیا۔ آپ ہی کوششوں سے صوبہ کے مختلف علاقوں کے طلبہ حصول علم کے لیے یہاں آنے لگے۔ اسلامیہ کالج کے نامور طلبہ میں سردار عبدالرب نشتر اور ڈاکٹر عبدالجبار خان کے نام قابل ذکر ہیں۔ قائد اعظم نے اس ادارے سے بہت لگاؤ تھا۔ مسلمانوں میں قومی جذبہ کو بیدار کرنے میں اسلامیہ کالج پشاور نے نمایاں خدمات سر انجام دی۔ صاحبزادہ عبدالقیوم خان کو بجا طور پر صوبہ سرحد کا سر سید کہا جاتا ہے، یعنی صوبہ سرحد کا سر سید اس لحاظ سے کہ انہوں نے یہاں پر بھی جدید تعلیمی طرز کا ایک کالج قائم کیا اور مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے بھی کام کیا۔ یہاں کے طلبہ حصول علم کے لیے آتے تھے اور اس لیے یہاں کے جو خاص جو اسٹوڈنٹس تھے ان میں سردار عبدالرب نشتر اور ڈاکٹر عبدالجبار خان جو ہیں قابل ذکر ہیں۔ قائد اعظم کو اس ادارے سے بہت پیار تھا کیونکہ اس کالج نے مسلمانوں میں قومی جذبہ بہت بیدار کیا اور انہوں نے بھی تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ دارالعلوم دیوبند دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1867 میں بھارت کے ضلع سہارنپور کے قصبے دیوبند میں رکھی گئی۔ یہ برصغیر میں برطانوی حکومت اور جدید تعلیم کا مخالف تھا۔ یہ ایک اسلامی طرز کا ادارہ تھا، یہ جدید تعلیم کا مخالف تھا۔ لوگوں کو روزگار کے قابل بنانے کے لیے دیوبند میں مختلف جدید فنون کی تربیت بھی دی جاتی تھی، یعنی یہ اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر دیتے تھے، ہنر کی تربیت دیتے تھے، جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے، وہ دیتے تھے، جس میں طب کی تعلیم خاص طور پر اہم ہے۔ اس کے علاوہ خطاطی، جلد سازی اور کپڑا بننے کی مہارتیں سکھانے پر بھی توجہ دی گئی۔ دارالعلوم دیوبند نے برصغیر کے مسلمانوں کے علمی، مذہبی اور ثقافتی ورثے کا تحفظ کرنے کے لیے جدوجہد کی، یعنی کوشش کی۔ یعنی یہ خالص اسلامی طرز کا ادارہ تھا، یہاں جدید تعلیم نہیں دی جاتی تھی لیکن اسلام کی تعلیم جو تھی دینے کی بھرپور کوشش کی جاتی تھی۔ ندوۃ العلماء کے لکھنؤ ندوۃ العلماء لکھنؤ کو 1894 میں سید محمد علی کانپوری نے لکھنؤ میں قائم کیا۔ آپ ہی اس ادارے کے ناظم اول بنے۔ مولانا شبلی نعمانی اور عبدالحق حقانی نے اس کے قواعد و ضوابط ترتیب دی ہے۔ ندوۃ العلماء کا خاکہ مرتب کرنے میں مولانا شبلی نعمانی کا اہم کردار تھا۔ اس ادارے میں جدید اور قدیم علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ابتدائی کلاسوں میں اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ ہندی، سائنس اور انگریزی کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ ایک تعلیمی اور اصلاحی ادارہ ہے۔ اس ادارے سے فارغ التحصیل علماء نے مسلمانوں میں بہتری لانے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی، یعنی بہت زیادہ خدمات انجام دی، قیمتی، بیش قیمت کی۔ اس دارالعلوم نے سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی جیسے عالم اور محقق پیدا کیے۔ محقق کا مطلب عالم یعنی علم والا اور محقق میں نے تحقیق کرنے والا۔ جدید تعلیم میں سر سید جدیدیت اور دارالعلوم دیوبند اس کے برعکس تھا، جبکہ ندوۃ العلماء نے معتدل یعنی اعتدال والا اور درمیانی راستہ اختیار کر مسلمانوں کو بہت خدمت کی۔ یعنی سر سید احمد خان کا ادارہ جو تھا وہ بالکل جدید تعلیم دیتا تھا، وہاں اسلامی تعلیم نہیں دی جاتی تھی، جبکہ دارالعلوم دیوبند جو تھا وہاں صرف اسلامی تعلیم دی جاتی تھی، لیکن دونوں کا کمبینیشن جو تھا وہ ندوۃ العلماء لکھنؤ تھا۔ یہاں پر سائنس کی بھی تعلیم دی جاتی تھی اور اسلام کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس طرح سے ندوۃ العلماء جو تھا ایک اہم ادارہ رہا جس نے مسلمانوں میں جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کو بھی پیدا کیا۔ بچوں یہاں تک ہم نے ریڈنگ کر لی ہے، آپ کو امید ہے کہ سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ میں مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتائے تھے۔ اب ہم اس کی مشق حل کریں گے اور اس کے MCQs کریں گے اور سوالوں کے جواب کریں گے۔ بچوں اب ہم اپنی مشق حل کریں گے مشقی سوالات کی طرف۔ پیج نمبر 21 ہے آپ کا، لیکن مشق حل کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو چاہوں گی کہ آپ لوگ اہم نکات جو ہیں ان کو ایک دفعہ ریڈنگ کر لیں، دوبارہ سے دہرا لیں۔ یہ اہم نکات آپ اکثر MCQs کی صورت میں غلط درست یا شارٹ کوسچن کی صورت میں بھی آپ کو آ سکتے ہیں۔ دیکھ لیں اسے، ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کر لیں۔ 1863 میں سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ نمبر 2، سر سید احمد خان نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کی اردو اور انگریزی میں اشاعت شروع کی۔ سر سید احمد خان نے ولیم یورک کی تحریر کی تردید میں خطبات احمدیہ تحریر کی ہے۔ نمبر 4 ہے سردار عبدالرب نشتر اور ڈاکٹر عبدالجبار خان اسلامیہ کالج پشاور کے نامور طلبہ تھے۔ نمبر 5، ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانی اور ناظم اول مولوی سید محمد علی کانپوری تھے۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام 1886 میں سر سید کی قیادت میں عمل میں لایا گیا تھا۔ 1884 میں انجمن حمایت اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔
1867 میں بنارس شہر سے ہندی زبان کے لیے ایک تحریک اٹھی۔ دارالعلوم دیوبند بھارت کے ضلع سہارنپور کے قصبے دیوبند میں واقع ہے۔ صاحبزادہ عبدالقیوم خان کو بجا طور پر صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کا سر سید کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، ان اہم نکات میں اکثر آپ لوگوں کے MCQs بھی موجود ہوتی ہیں اور شارٹ کویشچن کے آنسرز بھی ہوتے ہیں، ان کو ضرور پڑھا کریں، دیکھا کریں۔ اب ہم اچھی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارا، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سائنٹفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی، درست جواب ہے اس کا 1863، جیم آپشن جو ہے اس کی درست ہے۔ اگلا ہے ہمارا، سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی کے بانی کون تھے؟ اس کا جواب ہے دال، اس کی آپشن صحیح ہے، حسن علی افندی۔ 1886 میں قائم کی گئی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، دال، اس کی دوسرا آپشن ہے دال۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کس سن میں رکھی گئی؟ دوسرا آپشن ہے اس کی الف، 1867۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو کس شہر میں پیدا ہوئے؟ دوسرا آپشن ہے اس کی بے، یعنی دہلی میں۔ ٹھیک ہے، اس کی شارٹ کویشچن آنسر جو ہے میں آپ کو نوٹس کی صورت میں آپ لوگوں کو اس کی تصاویر بھیج دوں گی، لانگ کویشچنز بھی آپ کو تصاویر اس کی میں سینڈ کر دوں گی، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا اور ان نوٹس کو اپنی کاپی پہ اچھے طریقے سے اتار لیجیے گا۔ اب ہم آتے ہیں خالی جگہ درست جواب اور غلط آپشن کی طرف آتے ہیں۔ درست جواب پر ٹک اور غلط جواب پر کراس کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے آپ کا، سر سید احمد خان کا 1876 میں ملازمت سے ریٹائر ہوئے، درست آپشن ہے آپ کی، ٹک لگا دیا۔ 1943 میں سندھ مدرسۃ الاسلام کو سندھ مسلم کالج کا درجہ دیا گیا، ٹھیک ہے، بنا دیا گیا، یہ بھی درست آپشن ہے۔ 1861 میں سر سید احمد خان نے مراد آباد میں ایک فارسی مدرسہ قائم کیا، غلط آپشن ہے۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کو 1890 میں سید محمد علی کانپور نے لکھنؤ میں قائم کیا، غلط آپشن ہے یہ بھی۔ دارالعلوم دیوبند بھارت کے ضلع سہارنپور میں واقع ہے، درست ہے۔ اگلا کویشچن آپ کا، خالی جگہ مکمل کریں۔ سر سید احمد خان نے 24 مئی 1875 کو MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی۔ انجمن حمایت اسلام کی سرگرمیاں مسلم حقوق کی جدوجہد کا تسلسل تھیں۔ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور انجمن حمایت اسلام نے 1892 میں قائم کیا۔ 1833 میں انگریز حکومت نے لوکل کونسلوں کا نظام متعارف کرایا۔ صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کے صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے اسلامیہ کالج پشاور کا سنگ بنیاد رکھا۔ اب کالم الف کو کے مطابق درست جواب پر کالم جیم سے لکھیں جو درست جواب ہے۔ 1885 میں کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام قائم کیا گیا۔ انجمن حمایت اسلام کی بنیاد رکھی گئی 1884 میں، کہاں پہ؟ لاہور میں۔ سر سید احمد خان نے 1886 میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس جو تھی یہ قائم کی۔ سر سید احمد خان نے 1878 سے 1882 تک قانون ساز اسمبلی کے ممبر رہے۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانی اور ناظم اعلیٰ مولوی محمد سید علی کانپوری تھے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کے مشقی جو MCQs اور مروزی جتنے بھی ہیں یہ میں نے کروا دی ہیں آپ لوگوں کو، اور کویشچن آنسر جو آپ کے لانگ کویشچنز اور شارٹ کویشچنز ہیں یہ اس کے میں آپ کو نوٹس کی تصویر آپ کو سینڈ کر دی جائیں گی ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ لیکچر کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا اور اچھے طریقے سے انہیں پڑھیے گا، کاپیز پہ نیٹ طریقے سے لکھیے بھی گا بھی ساتھ ساتھ اور یاد بھی کرتے جائے گا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، خوش رہیے، شاد رہیے۔